اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بحث ہماری اس چیز پر تھی کہ جو نوع سوم ہے اس کا تعلق اس سے تھا کہ منفعت محللہ مقصودہ یا منفعت معتد بے اس میں نہیں پائی جاتی، اور اس کی مثالیں شیخ نے آپ کو بیان فرمائی کہ فقہاء ان مثالوں کو بیان کرتے ہیں۔ ایک اشکال کیا تھا کہ اکل المال بالباطل کی وجہ سے یہ ہے، شیخ کہتے ہیں نا عرف تو اس کے لیے پیسے خرچ کرنے پر آمادہ ہے، لیکن چونکہ ان مصلحت نوادر کو شارع نے کالعدم قرار دیا ہے، اس وجہ سے اگر کوئی کہتے ہے کہ مصلحت نادرہ ان میں پائی جاتی ہے اور اگرچہ عرف اس کے لیے پیسے دینے پر آمادہ بھی ہے، تو اس پیسے دینے کی وجہ سے عقل المال بالباطل صدق نہ بھی کریں، لیکن شارع کی نظر میں وہ مصلحت نادرہ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ بات کی تھی، اب کہہ رہے ہیں کہ وَيُشْعِرُ بِهِ عبارت التذکرہ، کہ اس کے عدم جواز پر اجماع تھا، وَيُشْعِرُ بِهِ، اور اسی اجماع پر اشعار کیا ہے عبارت التذکرہ۔ علامہ کی جو عبارت تذکرہ جو کتاب ہے وہ بھی اسی اجماع کو بتاتی ہے، حیث استدل علی ذلک بخصۃ تلک الاشیاء وعدم نظر الشارع الى مثلها في التقویم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ولا يثبت ید لاحد علیہا، کہہ رہے ہیں کہ یہ اجماع کیسے، آپ نے کہا کہ تذکرہ کی جو عبارت ہے وہ بھی اجماع پر دلالت کرتی ہے یا اشعار کرتی ہے۔ اشعار کہتے ہیں کہ ظہور سے ایک مرحلہ نیچے ہے، اشعار جو ہے وہ ظہور سے ایک مرحلہ نیچے ہے۔ یہ یشعرو کہاں سے، حیث استدل علی ذالک، یہ حیثو متعلق یشعرو ہے، یہ اشعار کہاں سے، حیثو سے آئے، حیث استدل علی ذالک، کہ جب علامہ نے، استدلہ کا فاعل علامہ ہے، کہ جب علامہ نے استدلال کیا علی ذالک، ذالک پر، ذالک کا اشارہ کہاں جائے گا، عدم جواز پر، عدم جواز البیع پر، ہاں یا فساد پر، یا عدم جواز البیع پر استدلال کیا، کس چیز کے ذریعے سے، بابائے سببیت، استدل بخصۃ تلک الاشیاء، ان اشیاء کی خصت پر، کہ یہ اشیاء جو ہے وہ پست ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ کون سی اشیاء، یہ جو گنوائی جانوروں میں، لا ينتفع بها، یہ سب۔ وعدم نظر، یہ عطف ہو رہا ہے بخصت، بخصت ایک، وعدم نظر الشارع الى مثلها فی التقویم، اور شارع کی نظر میں نہیں ہے، الی مثلها، نظر شارع مصدر کی اضافت کس کی طرف ہے، فاعل کی طرف ہے، شارع کی نظر میں نہیں ہے، الی مثلها، ان طرح کی اشیاء میں شارع مد نظر نہیں رکھتا، کس چیز میں، فی التقویم، قیمت گزاری میں۔ شارع کہتے ہیں میری نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اگر اس میں کچھ منفعت پائی بھی جا رہی ہے، منفعت نادرہ، تو میری نگاہ میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ ولا يثبت ید لاحد علیہ، اور کوئی ایک شخص بھی اس پر ید قائم نہیں کر سکتا، یعنی کوئی بھی شخص اس کو اپنی ملکیت میں نہیں لے سکتا۔ اگر صاحب ایک چیز ہے مالیت اور ایک چیز ہے ملکیت، ملکیت اعم از مالیت ہے، ممکن ہے ایک چیز کی کوئی مالیت نہ ہو، مالیت کا مطلب ہے کہ عرف اپنی جیب میں ہاتھ ڈالے اور اس کا کوئی پیسے نکال کے آپ کو دے دے، اس کو کہتے ہیں مالیت، یعنی اس میں مال ہے۔ مثلا یہ ایک کتاب ہے، اس میں ابھی 2 لاکھ تومان کی بو آ رہی، بیچیں گے 2 لاکھ تومان، بلکہ شاید زیادہ ہے اس کے، 4 لاکھ تومان۔ یہ قلم ہے، اس میں مالیت کی بو آ رہی ہے، مثلا اس کو بیچیں گے تو 10,000 تومان ہے۔ ایک چیز ہے جس میں مالیت نہیں ہے، جیسے فرض کریں میں نے ڈرنکس پی اور ڈرنکس پی کر اس کی جو بوٹل ہے وہ میرے ہاتھ میں، اب یہ ایک خالی بوٹل کی کوئی قیمت نہیں، کوئی مال نہیں ہے، فرض کریں، بعض افراد کہتے ہیں، لیکن فرض کریں نہیں ہے، تب بھی میں، یا مثلا مثال کے طور پہ آپ دکان میں جاتے ہیں، دکان میں چاول کی بوری رکھی ہوئی ہے،
اس چاول کی بوری میں سے چاول کا ایک دانہ اٹھاتے، اس ایک دانہ کی کوئی مالیت نہیں لیکن ملکیت ہے، یعنی ایک دانے کے مقابل میں اور پیسے نہیں دیتا لیکن مالیت ہے اس کی، آپ اس کو کھا نہیں سکتے، آپ کہیں کہ اس کی تو کوئی حیثیت نہیں تو میں اس کو کھا لوں، نہ کھا نہیں سکتے، کیونکہ کسی کی ملکیت میں اگرچہ مالیت نہیں ہے لیکن ملکیت ہے۔ یہ جو اشیاء ہے وَلَا يَثْبُتُ يَدٌ لِأَحَدِهِمَا، کوئی اس کے اوپر ید قائم نہیں کر سکتا، کسی کی ملکیت میں نہیں جاتی ہے، یعنی عدم مالیت کی وجہ سے یا خست کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کوئی اس کے اوپر دسترسی حاصل نہیں کر سکتا کہ وہ یہ کہیں کہ یہ اس کو مثلا یہ اس کی ملکیت میں، یہ اس کے انڈر ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ یہ علامہ کا استدلال ہے، شیخ بعد میں اس استدلال پر ایک اشکال کریں گے۔ قال واو دفع دخل ہے، کہتے ہیں آغا صاحب اس میں بعض خواص تو پائے جاتے ہیں نا، بھئی یہ جو جانور ہے، چیل ہے، کوا ہے، یہ چوہا ہے، یہ کاکروچ ہے، اس میں بھی بعض خواص پائے جاتے ہیں۔ کہتے ہیں ولا اعتبار بما ورد فی الخواص، اور جو خواص اس میں وارد ہوئے ہیں خواص نادرہ، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے۔ من بیان کرے من منافع، ان اشیاء کے جو منفعت ذکر ہوئی ہے وہ نادرہ ہے، وہ معتدن بے نہیں ہے، وہ مقصود نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کہ اور فی اکلا، وہ اکا دکا ہے، اکا دکا کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ بعد میں آگے شیخ اشکال کریں گے کہ نبات کو آپ کہتے ہیں خرید و فروخت جائز ہے کیونکہ نبات سے دوائیاں بنتی ہے، تو ان جانوروں سے بھی اگر کوئی شخص کچھ بناتا ہے، مثلا ہاتھی کے جو سونڈ ہوتی ہے یا اس کی جو دانت ہوتے ہیں اس سے بڑی چیزیں بنتی ہیں، یہ آپ لوگ کیوں کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ کسی اس میں وہ نہیں ہے؟ آخری بات جو شیخ کریں گے نا وہ یہی کریں گے کہ ہم نے یہ جو چیزیں دی نا بے عنوان مثال دی، بے عنوان قاعدہ نہیں دیے۔ قاعدہ یہ ہے کہ منفعت معللہ مقصودہ نہ ہو تو اس کی خرید و فروخت جائز نہیں۔ اب اگر کسی زمانے میں فرض کریں کہ ان کی منفعت معللہ مقصودہ آ جائے نا تو پھر آپ بیچ سکتے ہیں، جیسے آج کے زمانے میں یہ ساری چیزیں منفعت ہے۔ آج کے زمانے میں سانپ کا زہر ہے، بچھو ہے، بچھو مہنگے بچھو، بھائی کتنے گاڑی سے مہنگا بچھو ہے، کہے گا اس میں سے زہر نکلتا ہے، اس کی بڑی قیمت ہے۔ تو آج کے زمانے میں یہ بحث، یہ جو مثالیں نا شاید ایک بھی ایسی نہ ہو جو فائدہ مند ہو۔ لِأَنَّهَا لَا تُعَدُّ مِنْ ذَلِكَ مَالًا، ذالکہ کا جا رہا ہے اس خواص کی طرف کہ اس خواص کی وجہ سے اس چیزوں کو مال نہیں کہا جاتا۔ کیوں مال نہیں کہا جاتا؟ کیونکہ یہ نادرہ ہے۔ مال کب کہا جائے گا شارع کی نگاہ میں؟ جب وہ نادرہ نہ ہو، وہ خواص کیا ہو؟ معتدن بے ہو۔ وقد عند الشافعی، یعنی ہمارے نزدیک تو بالکل متسلم ہے، یعنی ہمارے نزدیک تو اجماع ہے فقہا کا، بلکہ شافعی کا بھی نظریہ ہے، یعنی ہمارا تو ہے ہی ہے، شافعی بھی ہمارا اس میں کیا ہے؟ ہم نگاہ۔ انتہا کتاب تذکرہ میں علامہ کی بات ختم ہوئی۔ وظاہر اتفاق علیہ، ظاہر یہ ہے علامہ کی بات کہ اس پر کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ پہلے کہا کہ مشعر، اب کہہ رہے نا مشعر سے بڑھ کر ظہور یہ نکلتا ہے کہ ہمارے یہاں اتفاق پایا جاتا ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وما سے شیخ کہہ رہے ہیں ہمارا نظریہ کیا ہے؟ شیخ کہہ رہے ہیں ہم کبروی اشکال نہیں کر رہے، ہم صغروی اشکال کر رہے ہیں۔ شیخ کہہ رہے ہیں میں بھی اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ جس کے اندر منفعت معللہ مقصودہ نہیں پائی جاتی اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ مال نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں؟ کیونکہ مال نہیں۔ مثال کے طور پہ میں اپنے گھر کا کچرا آپ کو بیچوں، یہ میں نہیں کر سکتا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ کیونکہ مال نہیں ہے۔ مال ایک دوسرے کو خرید و فروخت ہوتی ہے، غیر مال کی تو خرید و فروخت۔ کہتے ہیں نا اگر صاحب ایک فائدہ ہے، فائدہ تو ماں ہے، کیسا نادر فائدہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں، کیا اس نادر فائدے کو شارع کوئی حیثیت نہیں دیتا؟ شارع کی نگاہ میں یہ فوائد النادرہ کالعدم ہے۔ واضح؟ تو شیخ کہہ رہا ہے ہمارا اشکال کبروی نہیں ہے، ہمارا اشکال صغروی ہے۔ کبرا کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں، تو صغروی اشکال ہے۔ صغروی اشکال کیا؟ یہ جو مثالیں آپ نے دی اس کو ہم نہیں مانتے۔ مثلا آپ نے اتنی ساری مثالیں دے دی، ہو سکتا ہے مثالوں پر مناقشہ ہو سکتا ہے بعض مثالیں ہمارے نزدیک منفعت معللہ مقصودہ رکھتی ہو۔ اس کے بعد جو بحث کریں گے فاضل قطیفی کی بحث کریں گے، کہہ رہے ہیں اگر فقہا نے یہ مثال بے عنوان مثال ذکر کی ہے
یعنی فرض لیا گیا ہے کہ ان چیزوں میں کوئی مقصد منفیت مقصودہ معللہ نہیں تو صحیح ہے، ہم فقہا کے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اگر فقہا نے یہ بے عنوان مثال ذکر نہیں کیے بلکہ بے عنوان حقیقت خارجی کو بیان کیا کہ خارج میں ان کی کوئی منفیت نہیں پائی جاتی، تو یہ فقہا کی بات صحیح نہیں ہے. اور اگر صحیح ہو بھی تو زمانی ہے، ہو سکتا ہے ان کے زمانے میں نہ ہو، آج کے زمانے میں فرق کر گیا. وما ذکرہ من عدم جواز بیع ما لا يعد مالا، وما ذکرہ مبتدا، مما اس کی خبر ہے. وما ذکرہ من عدم جواز بیع ما لا يعد مالا مما لا اشکال فیہ ہے. اور یہ چیز ذکر کی گئی، ذکر کیا کی گئی؟ من بیان کر رہا ہے. من عدم جواز بیع ما، جائز نہیں ہے بیچنا ما، ان چیزوں کو بیچنے سے برا صرف بیچنا نہیں ہے، خریدا اور بیچنا دونوں ہے، یعنی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. ما ان چیزوں کی لا يعد مالا، جس میں سے بوئے مال نہیں آتے، جس کو مال شمار نہیں کیا گیا، جس چیز کو مال نہیں مانتا، عرف معتدن بے، جس کو مال نہیں مانتا اس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. مما لا اشکال فیہ، اس میں کوئی اشکال نہیں ہے، ہم بھی اس نظریے کو قبول کرتے ہیں. یعنی کبرا ہم آپ کا مانتے ہیں. وَإِنَّمَا الْكَلَامُ فِيمَا عَدُّوهُ مِنْ هَذَا، اور اشکال فیما ان مثالوں میں ہے کہ جو فقہا نے شمار کیے من هذا، ان چیزوں میں سے جس کی خرید و فروخت جائز نہیں ہے. جو مثالیں ذکر کی ہے اس مثالوں کو ہم بعض کو مانتے ہیں، بعض کو نہیں مانتے. بعض میں منفعت ہے، بعض میں منفعت معللہ مقصودہ ہے، مثلا شیخ کے زمانے میں کم از کم ہے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے نہ ہو. قال، یہ جو فاضل قطیفی کا قول ہے ایذاء نافع میں، یہ کتاب بظاہر ہاتھ میں نہیں آئی کسی کے، لیکن نقل ہوتے ہوتے پیغام پہنچا ہے. یعنی یہ اردو سے جو ہے آپ کی مراد یہ کہ سغروی بحث ہے، کیونکہ مثالوں پہ بحث ہے نا، مثالوں کی بحث سغروی ہے، کبرا کو تسلیم کیا. قال فی محکی ایذاء النافع، ایذاء نافع میں حکایت کی فاضل قطیفی کی کتاب ہے یہ. وَنِعْمَ مَا قَالَ، کتنا اچھا انہوں نے کہا. شیخ انصاری تعریف کر رہے ہیں، کہا بہت اچھی بات کی انہوں نے. فاضل قطیفی نے کیا بات کی؟ جرت عادت الاصحاب بعنوان هذا الباب وذکر اشیاء معینتین، جرت عادت علی سبیل المثال. جرت عادت الاصحاب، اصحاب یعنی فقہا کی عادت جاری ہے بعنوان هذا الباب، اس باب یعنی نوع ثالث میں کہ جہاں منفعت معللہ مقصودہ نہیں پائی جاتی. و بے ذکر اس پہ عنوان پہ عطف ہو جائے گا، با حرف جر یہاں پر تکرار ہوگا. جرت عادت الاصحاب، فقہا کی عادت رہی ہے بعنوان هذا الباب، اس باب کے عنوان میں. و بے ذکر اشیاء میں اختلاف ہے، آیا یہ غیر منصرف ہے یا غیر منصرف نہیں ہے، تو کوشش کریں اس کو دو وجہ پڑھیں. و بے ذکر اشیاء معینات، اور یہ جو اشیاء کو معین، یہ جو اشیاء معین کو ذکر کیا ہے، اس میں فقہا کی عادت رہی ہے. کیا عادت جاری ہے؟ علی سبیل المثال، کہ ان کو بے عنوان مثال ذکر کرتے ہیں. نہیں، کبروی بحث کرتے تھے، سغرا کو بے عنوان مثال ذکر کرتے تھے. ہاں، کہتے تھے مثلاً یہ. فَإِنْ كَانَ ذَلِكَ، تو اگر واقعاً ایسا ہو کہ فقہا ان کو بے عنوان مثال ذکر کرتے ہو، کیوں؟ لِأَنَّ عَدَمَ النَّفْعِ مَفْرُوضٌ فِيهَا، کیونکہ فرض لیا گیا ہے کہ ان میں کوئی منفعت معللہ مقصودہ نہیں پائی. فرض لے لیا، اب جا کے چیک نہیں کیا، تحقیق نہیں کی، فرض لے لیا گیا کہ ان مثالوں میں کوئی منفعت معللہ مقصودہ نہیں پائی جاتی. اگر ایسا ہے فلا نزاع، یہ ان کے لیے جواب ہے. ان کان ذلک لان عدم النفع مفروض فیہا فلا نزاع، تو ہماری فقہا سے کوئی اختلاف نہیں ہے. کبروی تو پہلے بھی نہیں تھا، اب سغروی بھی اختلاف ہمارا کوئی فقہا سے نہیں، کیونکہ فقہا نے سغرا کو تو مینشن کیا ہی نہیں. سغرا کو جو مینشن کیا وہ بے عنوان مثال مینشن کیا، اور مثال پہ تو مناقشہ نہیں ہوتا. واضح. وَإِنْ كَانَ لِأَنَّ مَا مَثَّلَ بِهِ لَا يَصِحُ بَيْعُهُ لِأَنَّهُ مَحْكُومٌ بِعَدَمِ الْانْتِفَاعِ فَالْمَنْعُ مُتَوَجِّهٌ فِي أَشْيَاءٍ كَثِيرَةٍ یا فِي أَشْيَاء كَثِيرَةٍ. اور اگر اس وجہ سے ہو، وَإِنْ كَانَ لِأَنَّ مَا مَثَّلَ بِهِ، جن چیزوں کی مثال دی گئی ہے، لَا يَصِحُ بَيْعُهُ، ان کی بے صحیح نہیں ہے. کیوں؟
لأنه محکوم بعدم الانتفاع، کیونکہ فقہا حکم کر رہے ہیں کہ ان چیزوں میں کوئی انتفاع نہیں پائے جاتے، یعنی خارج کی خبر دے رہے ہیں آپ کو، ایک حقیقت سے آپ کو آگاہ کر رہے ہیں، بے عنوان مثال نہیں، مثال میں چیزیں فرض لی جاتی ہے لیکن حقیقت میں فرض نہیں لی جاتی، بلکہ خارج کے بارے میں خبر دی جاتی ہے۔ اگر فقہا آپ کو ایک خارج کی خبر دے رہے ہیں اور حکم کر رہے ہیں، کس چیز کا حکم کر رہے ہیں؟ بعدم الانتفاع، کہ ان چیزوں میں واقعاً حقیقتاً کوئی منفعت نہیں پائی جاتی، فالمنع متوجہ فی اشیاء کثیرہ، تو بہت ساری اشیاء میں جو من ہوگا، یعنی فقہا کی بات کو ہم منع کریں گے، بہت ساری اشیاء میں یہ من متوجہ ہو جائے گا، ان پر اپنا چہرہ کرے گا، نہیں اس جگہ تو پائی جاتی، اس جگہ تو پائی جاتی، اس جگہ تو پائی جاتی، تو پھر ہمارا صغروی اشکال فقہا پر قائم رہے گا۔ واضح ہوگی بات؟ انتہا کلام ہے، آ گئی فاضل قطیفی۔ وبالجملہ فَكَوْنُ الْحَيَوَانِ مِنَ الْمَسُوخِ أَوِ السِّبَاعِ أَوِ الْحَشَرَاتِ لَا دَلِيلَ عَلَى كَوْنِهِ كَنَجَاسَةِ مَانِعًا۔ وہی بالجملہ سے شیخ کہہ رہے ہیں کہ آغا صاحب، جو سب سے ہماری پہلی بحث تھی مقاصد کی، جس میں ہم نے اشیاء نجس یا عین متنجس پہ، عین نجس یا متنجس پہ بحث کی تھی، اس میں فقہا نے ان چیزوں کی خرید و فروخت کو حرام قرار دیا تھا، اور دلیل کیا قرار دی تھی؟ دلیل ان کی نجاست کو قرار دیا تھا۔ تو شیخ نے کہا تھا نجاست کوئی موضوعیت نہیں رکھتی، نجاست اگر باب فقہا نے ایک چیز کو مثلا کہا گیا کہ شراب کی بیع جائز نہیں، کیوں؟ لأنہ نجس، خون کی بیع جائز نہیں، کیوں؟ لأنہ نجس، منی کی بیع جائز نہیں، کیوں؟ لأنہ نجس۔ تو شیخ کہہ رہے ہیں کہ نجاست کوئی عنوان نہیں رکھتی، نجاست کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ پھر فقہا کیوں کہہ رہے ہیں لأنہ نجس، لأنہ نجس؟ کہہ رہے ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ نجاست میں ہی ان کی منفیت معللہ مقصودہ ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی اگر پرانے زمانے میں جو خون تھا، وہ خون کا ایک ہی استعمال تھا، اور کیا استعمال تھا؟ وہ پینا، لوگ خون پیتے تھے، لوگ خون پیتے تھے، حیوانات کا خون پیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اسی لیے بول ابل کو اگر آپ کو یاد ہو تو استثناء قرار دیا تھا، ابل کی بول کو استثناء قرار دیا تھا۔ منی کا پرانے زمانے میں کیا کام تھا؟ کوئی کام نہیں تھا، ایک ہی استعمال تھا، اگر کوئی استعمال کرے نعوذ باللہ من ذالک اس چیزوں میں۔ تو فقہا نے جب کہا کہ اس کی خرید و فروخت جائز نہیں، اس کی خرید و فروخت جائز نہیں، تو سب میں کیا لگا ہے؟ لأنہ نجس، لأنہ نجس، لأنہ نجس۔ نجاست کوئی موضوعیت نہیں رکھتی تھی، جس باب میں وہ نجس تھا اسی باب میں اس کا استعمال تھا، اس وجہ سے مسئلہ تھا۔ شیخ نے کہا اگر بالفرض نجاست اور استعمال میں تفریق آ جائے، جیسے آج کے زمانے میں خون نجس اپنی جگہ پہ نجس ہے، لیکن جو آج کے زمانے میں استعمال ہوتا ہے وہ شرب میں استعمال نہیں ہوتا، آج کے زمانے میں بال جو ہے وہ شرب میں بلکہ دوسری چیزوں میں استعمال ہوتی ہے، خون کسی کی جان بچاتا ہے، تو ولو یہ کہ لأنہ نجس ہے لیکن پھر بھی اس کی خرید و فروخت کیا جائز ہے۔ بس موضوعیت نجاست کو حاصل نہیں تھی، موضوعیت منفعت کو حاصل تھی، کہ اس کے اندر اس زمانے میں جو منفعت معللہ مقصودہ تھی وہ فقط اور فقط جس میں تھی وہ نجاست میں تھی، وہ شرب میں تھی۔ آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آج اس کے جو ہے وہ موضوعیت سے خارج ہو گئی، نہیں موضوعیت سے خارج نہیں ہو گیا، نجاست باقی ہے، نجاست باقی ہے، لیکن استعمال جو ہے نا اس کا نجاست کے لیے نہیں ہے، یعنی موضوع اس کا جو ہے تبدیل ہو گیا، منفعت معللہ مقصودہ تبدیل ہو گئی، اب منفعت اور چیزوں میں بھی اس کی۔ جیسے پرانے زمانہ میں آپ کہیں کہ میں خون کسی کا خرید رہا ہوں تو وہ فوراً کہے گا اسے تو یہ پینے کے لیے خریدا ہے، یا بال جو ہے وہ، کیونکہ وہ عرب کے جاہل لوگ تھے، وہ یہ سب چیزیں شرب میں استعمال کرتے تھے، تو فقہا نے کیا کیا؟ نجس ہے، نجس ہے، نجس ہے، لیکن وہ یہ نہیں کہنا چاہتے تھے کہ نجس ہے اس وجہ سے خرید و فروخت جائز نہیں ہے، یہ نہیں کہنا چاہتے تھے، بلکہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ ان کی جو منفعت مقصود ہے محلل ہے اس زمانے میں وہ محللہ نہیں تھی، وہ منفعت مقصود ہے محرمہ تھی، لیکن آج جو ان کی منفعت ہے وہ غیر از نجاست میں بھی ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تنی بات واضح ہوئی؟ اگر بات واضح ہو گئی تو شیخ کہہ رہے ہیں بالفرض اگر وہاں پر تسلیم بھی کر لیا جائے، بالفرض اگر باب اول میں تسلیم بھی کر لیا جائے کہ نجاست کی وجہ سے ان کی خرید و فروخت جائز نہیں، تو یہاں پر تو یہ مسئلہ بھی نہیں ہے، یہاں پر آپ کیا لا رہے ہیں؟ کون سا رکاوٹ ہے یہاں پر؟ کیا مسئلہ ہے یہاں پر خرید و فروخت کرنے کا؟ یہ کہہ رہے ہیں وبالجملہ
فَقَوْنُ الْحَيَوَانِ حیوان حیوان نہیں آگا حیوان فَقَوْنُ الْحَيَوَانِ مِنَ الْمَسُوخِ وہ حیوان جو مسخ شدہ ہیں. روایت میں 8 حیوان بظاہر جو مجھے حدیث یاد آ رہی ہے 8 حیوان امام نے فرمایا مسخ شدہ ہے. ہاتھی ہے، اس میں سے بندر ہے، اس میں اس طرح چپکلی ہے، یہ چیزیں امام نے یا جی مینڈک ہے، حسن مینڈک ہے، یہ چیزیں امام سے روایت ہے. 8 چیزیں 8 جانور جو مسخ شدہ ہے، یعنی وہ پہلے مسخ ہو گئے، یعنی کسی اور انسان تھے یا کسی وجہ سے مسخ ہو گئے. البتہ بعض روایت ہے کہ جو بھی یہ جو نسلیں چل رہی ہیں ان سے نہیں چل رہی، بعضیوں بھی ہے روایت، جیسے کون قردۃ خاسئین جو اصحاب السبت تھے جنہوں نے ہفتے کے دن مچھلی کا شکار کیا، ان کو قرآن نے کیا کہا بندر بن جاؤ. ایک روایت ہے آج کے جو بندر ہیں وہ ان سے نہیں چل رہے. کیوں؟ ہاں ان پہ 3 دن بعد مر گئے تھے. ایک یہ وجہ، دوسری یہ وجہ ہے کہ وہ جو بندر تھے نا وہ اپنے حیوان ناطقیت سے نہیں ہٹے تھے. یعنی جب شاعر نے ان سے کہا کہ تم بندر بن جاؤ، فرض کریں نعوذ باللہ من ذالک اگر ایک شخص پہ عذاب آئے اور اسے شاعر کہے تم بندر بن جاؤ، پروردگار نے اگر اس کو بندر بنا دیا اور وہ واقعاً بندر بن گیا، یعنی جنگل کا بندر بن گیا، تو اس کے لیے تو عذاب ہے ہی نہیں، وہ تو عذاب ہے ہی نہیں. عذاب اس صورت میں ہے جب وہ اپنے آپ کو احساس کریں کہ میں بندر بن چکا ہوں، یعنی حیوان ناطق ہوتے ہوئے بندر بنے ہو، نہ کہ حیوان ناطق ہوتے ہوئے بندر بنے. تب اس کو احساس ہوگا دیکھو میری شکل، جب شیشے میں دیکھا، اپنے بچوں کو دیکھے گا، اپنی بیوی کو دیکھے گا، اپنے ماں باپ کو دیکھے گا، دادا دادی ان سب کو دیکھے گا، تو اندر سے کہے گا ہم مجھ پہ تو عذاب آ گیا، ہم بندر بن گئے. ہاں وہ بندر بن گئے اور 3 دن تک یہ جو بندر ہے یہ حیوان ناطق نہیں ہے. رامائن میں جو ہنومان کے جو تذکرہ ہے وہ وہیں سے کانسیپٹ ہے. کیا چیز؟ یہ بندر کی جو ہے شکل میں انسان کا وہیں سے کانسیپٹ ہے. وہی ہے، یعنی حیوان ناطق مانتے ہیں اس کو. بنی اسرائیل سے نہیں یہ ہے بندر، وہی بندر مانتے ہیں. اچھا اس لیے ڈارون نے کہا نا انسان جو ہے وہ بندر کا پیشرفت ہے. نہیں وہ الگ ہے، یہ الگ ہے، وہ الگ چیز ہے. فَقَوْنُ الْحَيَوَانِ مِنَ الْمَسُوقِ اب السِّبَاءِ یا جو چیر پھاڑ کرنے والے جانور ہیں، یا حشرات الارض جو زمین سے نکلتے ہیں، چونٹیاں ہیں، لال بیک ہے، یہ سب ہے. لا دلیل علی کونہ مانعا اس کے معنی ہونے کی یعنی مانع ازبعی ہونے کی کوئی دلیل نہیں. قد نجاست میں پھر آپ کے پاس ایک دلیل ہے کہ نجس ہے، اس میں تو وہ بھی کوئی دلیل نہیں ہے. لازم نہیں ہے کہ نجس کی وجہ سے ہی نہیں وہ کہہ رہے ہیں اگر بالفرض وہاں نجاست مان بھی لینا تب بھی ایک دلیل ہے وہاں نجاست، یہاں پہ تو نجس بھی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی دلیل نہیں. فالمتعینو باب تفاعل متعوع کی لیات ہے، بس خود بخود متعین ہو گئے. فالمتعینو جواز البیع ان کی بیع جائز ہے، ان کی خرید و فروخت جائز ہے. کب جائز ہے؟ جب ان میں منفعت معللہ ہے مقصودہ ہو. تو کہیں فقہا نے تو نام لے کر بتایا جائز نہیں، تو کیا کہیں گے؟ فقہا نے بے عنوان مثال بتایا، اور کہا اگر بے عنوان مثال نہ بتایا تو پھر ہمارا ان سے جھگڑا ہے، ہم کہتے نہیں مانتے ہم تمہاری بات کو. واضح ہو گئی بات. فالمتعین ہو پس خود بخود جو چیز متعین ہو گئی جواز البیع، درمیان کی عبارت بریکٹ میں آ جائے گی. فالمتعین فی مشتمل منہا فیما ان سب کی بات نہیں کر رہا، ان مورد میں فی مشتمل منہا جو شامل کرتی ہو کس کو؟ علی منفعت مقصودۃ للعقلاء لل یعنی عندہ عقلاء کے نزدیک جو منفعت مقصودہ رکھتی ہو اس میں بیع جائز ہے. ولو یہ کہ فقہا نے اس کا ذکر کیا ہو کہ جائز نہیں ہے، اگر ذکر بھی کیا ہو تو بے عنوان مثال ذکر کیا ہے، اور بے عنوان مثال کوئی مسئلہ نہیں ہے، مثال پہ مناقشہ نہیں کیا جاتا. فَكُلُّ مَا جَادَ الْوَصِيَّةِ یہاں سے ایک بحث کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس ایک کلی قانون ہے، اور وہ یہ ہے کہ وصیت اس چیز کی ہوتی ہے جو مالیت رکھتی ہو. وصیت اس چیز کی ہوتی ہے جو مالیت رکھتی ہو، منفعت محللہ مقصودہ رکھتی ہو. اگر مثلا مرنے والا ایسی چیز کی وصیت کرے جو منفعت نہ رکھتی ہو یا منفعت محرمہ رکھتی ہو تو اس کی وصیت نافذ نہیں ہے. مثلا باپ وصیت کرے بیٹا جب میں مر جاؤں تو شراب کی بوتل میری یہ کر دینا، اس کی کوئی وصیت نافذ نہیں ہے. وصیت کس چیزوں میں نافذ ہے؟ جو منفعت محللہ مقصودہ رکھتی ہو. واضح؟ اگر یہ کلیہ آپ کے لیے واضح ہو گیا تو شارع نے ان چیزوں کی وصیت کو جائز قرار دیا.
اگر ان چیزوں کی وصیت کو جائز قرار دیا اور ہمارے پاس ایک کلی چیز ہے تو اس کا مطلب ان چیزوں کے اندر منفعت معللہ پائی جاتی ہے. اگر عقلاء کے نزدیک پائی جاتی ہے تو اس کی وصیت بھی صحیح ہو جائے گی. لیکن ایک چیز اگر ایک زمین مثلاً خاص کر دی ہے, ٹھیک ہے, تو شارع کی نگاہ میں تو وہ جو ہے اس کا اس شخص کا مال ہے نا, یہ تو وصیت میں جائے گی نہیں جائے گی نا وصیت. وہ کس چیز کی میں وصیت کروں کہ میرے مرنے کے بعد آگے تنویر کا مال دے دیا جائے لوگوں کو, اس کی ہے ہی نہیں, کوئی وصیت نافذ ہی نہیں ہے, اس میں کوئی وصیت کی حیثیت ہی نہیں ہے اس کی. لیکن اس چیز کو مثلا میں کہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے 5 جو طوطے ہیں, وہ 5 طوطے میرے مثلا 3 طوطے اڑا دیے جائے, 2 طوطے اس کو دے دیے جائے, جو میرے 5 چیل, کوے, باز, شاہین, بڑی اہمیت ہے آج کل ان چیزوں کی, وہ لوگ اس کی مثلا وہ ہے تو اس کی وصیت نافذ ہے. جب وصیت نافذ ہے تو اس کا مطلب منفعت معللہ پائی جاتی ہے. خود اس چیز کی قیمت ہے ہاں آج کے زمانے, اگر پہلے نہیں تھی تو وصیت بھی پہلے نہیں تھی, وصیت سے بھی آپ آ سکتے ہیں. فَكُلُّ مَا جَازَ الْوَصِيَّةُ بِهِ, ہر وہ چیز جس کی وصیت جائز ہو. فَكُلُّ مَا جَازَ الْوَصِيَّةُ بِهِ کی ضمیر ماں کی طرف سے, ہر وہ چیز جس میں وصیت جائز ہو. کیوں؟ لِكَوْنِهِ مَقْصُودًا بِالْاِنْتِفَاعِ لِلْعُقْلَى, کیونکہ وہ عقلاء کے نزدیک مقصود ہوتی ہے, ان سے نفع حاصل کرنا, انتفاع یعنی نفع حاصل کرنا مقصود ہوتا ہے عقلاء کے نزدیک. جو چیز میں منفعت مقصودہ نہ پائی جاتی ہے اس کی وصیت معنی نہیں رکھتی. مثلا میں وصیت کروں میرے مرنے کے بعد, یہ جو ہمارے گھر میں ماچس کی تلیاں نکلی ہوئی ہے, آپ کہیں گے کیا کرو بابا, پہلے بھی جب زندہ تھے جب بھی پاگل تھے, مرتے وقت بھی پاگلوں والی باتیں کر رہے ہیں. اس وصیت کی کوئی حیثیت, وصیت کس میں نافذ ہے؟ وصیت منفعت مقصودہ میں نافذ. فَكُلُّ مَا جَازَ الْوَصِيَّةُ بِهِ, ہر وہ چیز جس میں وصیت جائز ہو. کیوں جائز ہے؟ لِكَوْنِ مَقْصُودًا بِالْاِنْتِفَاعِ لِلْعُقْلَى, کہتے ہیں اس کے نزدیک انتفاع ہو سکتا ہے. جب انتفاع ہو سکتا ہے تو وہ شخص بھی وصیت کر سکتا ہے. فَيَنْبَغِي جَوَازُ بَيْعِهِ, تو شیخ نے قانون دے دیا, بس جہاں وصیت جائز ہے وہاں پر اس کی خرید و فروخت بھی جائز ہے. إِلَّا مَا دَلَّ دَلِيلُ عَلَى الْمَنِّ فِي تَعَبُّدًا, لیکن اگر کہیں دلیل خاص آ گئی تو اس کو ہم تعبدی طور پہ مانیں گے, اور جتنا مانیں گے جتنا وہ لسان دلیل جس پر دلالت کر رہے ہوگی اتنا مانیں گے, کیونکہ خلاف اصل ہے, اور خلاف اصل میں قدر متیقن پر رجوع کیا جائے گا. کیونکہ اصل یہ کہ جب وصیت جائز ہے تو خرید و فروخت بھی جائز ہے, لیکن اگر کہیں پر دلیل آ گئی تو پھر بھی ہم کہیں گے وصیت جائز ہے لیکن خرید و فروخت جائز نہیں. وصیت کو نہیں چھیڑیں گے. کیوں وصیت کو نہیں چھیڑیں گے؟ کیونکہ لسان دلیل میں خرید و فروخت ہے, اس سے ہم تجاوز نہیں کریں گے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب اپنی دلیل میں دیکھیں, بات بھی لائیں گے. إِلَّا مَا دَلَّ دَلِيلُ عَلَى الْمَنِّ فِي تَعَبُّدًا, مگر ایک دلیل اس من پر آ جائے, یعنی من ہے بہی, یعنی من فی, یعنی عدم اس جواز بیع پر من آ جائے, تعبداً اس کو مان لیں گے. وَقَدْ صَرَّحَ فِي التَّذْكِرَةِ, اور علامہ نے تذکرہ میں صراحت کی. کس چیز کی صراحت کی؟ بِجَوَازِ الْوَصِيَّةِ بِمِثْلِ الْفِيلِ وَالْأَسَدِ وَغَيْرِهِمَا, کہتے ہیں ان کی وصیت جائز ہے. ان کے علاوہ کون ہے؟ من بیان کر رہا ہے, من المسوق والمؤذیات, جو مسخ شدہ ہے یا اذیت دینے والے جانور ہے, موذی جانور ہے, اذیت دینے والے جانور. علامہ کہتے ہیں ان کی وصیت کی جا سکتی ہے. مثلا میں وصیت کر سکتا ہوں میرے بعد جو میرے پنجرے میں شیر ہے, شیر تو پنجرے میں کہاں ہوگا, لیکن ایک مثال دے رہا ہوں, یہ جو ہاتھی ہے میرا, یہ مثال کے طور پہ فلاں جگہ کو دے دیا جائے, ٹھیک ہے, یہ وصیت کر سکتے ہیں. وَإِن مَنَعْنَا عَنْ بَيْعٍ, اگرچہ علامہ نے کہا اس کی بیع جائز نہیں, جبکہ قانون کلی کیا تھا؟ جہاں وصیت جائز ہے تو اس کی بیع بھی جائز ہے, مگر یہ کہ دلیل خاص آ جائے. دلیل خاص آ گئی کس کے اوپر؟ بیع کے اوپر, تو اس کو بیع پر قدر متیقن بیع میں مانا گیا, اس سے اکتفا کیا گیا, اس سے آگے سرایت نہیں کیا گیا. بس اس کا مطلب وصیت اس کی جائز ہے لیکن بیع جائز نہیں ہے. بیع جو جائز نہیں ہے وہ کس وجہ سے؟ دلیل خاص کی وجہ سے. یہ دلیل خاص سرایت نہیں کرے گی وصیت میں, وصیت کو نہیں چھیڑے گی, کیونکہ لسان اس کی وصیت میں نہیں ہے, لسان اس کی کس میں؟ بیع میں. بیع سے آگے کیوں نہیں بڑھیں گے؟ کیونکہ خلاف اصل ہے, اور خلاف اصل میں قدر متیقن پر رجوع کیا جائے. بات ہو گئی بات. وظاہر هذا الكلام ان المنع من بيع على القول به للتعبد لا لعدم المالیت, اور ظاہر ہے یہ کلام یہ کہ جو من کیا گیا ہے علامہ نے من بیع, ان چیزوں کو بیچ نہیں سکتے, خرید و فروخت نہیں کر سکتے, فیل اور اسد اور ان مسوخ اور موذیات کی, على القول به ان المنع من بيع على القول بالمن, یہ اس وجہ سے کہ اس کو جو منع کیا گیا للتعبد, تعبد کی وجہ سے, لا لعدم المالیت, عدم مالیت کی وجہ سے نہیں, کیونکہ اگر عدم مالیت کی وجہ سے من کیا ہو گیا تھا تو کیا ہوتا؟
تو وصیت میں بھی جائز نہیں ہوتا، تو وصیت میں بھی جائز نہیں ہوتا، لیکن وصیت میں جائز مانا ہے، خرید و فروخت میں جائز نہیں مانا۔ اس کا مطلب مالیت کا کوئی مسئلہ نہیں تھا، مسئلہ کس کا تھا؟ دلیل تعبدی آ گئی، دلیل کے آگے ہم سر جھکا دیتے ہیں۔ وقت ہو گیا یا باقی ہے؟ ہو گیا۔ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ طاہرین۔ یہ